الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیس ذوالقعدہ 1442 ہجری 1 جولائی 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ الف لام میم پہلا پارہ دوسری سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 31. آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں مختصر سی گفتگو ہوئی ہماری. انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی کچھ باتیں میں نے عرض کی. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہوا ہے اور یہ مٹی کہاں سے لی گئی تھی؟ زمین سے لی گئی تھی. اب یہ زمین کے پورے اندر کھدائی کر کے نہیں، زمین کے اوپر کی جو سطح ہے، جو سرفیس ہے، وہیں سے مٹیاں اٹھائی گئی تھی. مختلف مٹیاں تھیں جو آپ نے پیچھے سنا، سرخ، سفید، کالی، لال، بھوری، ہر طرح کی مٹی تھی. اسی لیے سب مختلف انسان ہیں. تو یہ جو مٹی جو اٹھائی گئی تھی زمین کی سطح سے، سرفیس سے اٹھائی گئی تھی، اس کو کہتے ہیں ادیم الارض، زمین کی سطح. تو بہت سی کتابوں میں، تمام تفاسیر میں اکثر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ کی مٹی جو ہے عدیم الارض، زمین کی سطح سے لی گئی تھی. اس بنا پر آپ کو آدم کہا جاتا ہے. اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مفسرین، کچھ عام لوگ نہیں ہیں، اچھے بڑے مفسرین ہیں، سردار مفسروں کے، پرانی کتابوں سے ہی میں عرض کر رہا ہوں، اپنے من سے نہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ کی رنگت جو تھی وہ گندمی رنگ کی تھی، یعنی گیہوں کے جیسا رنگ ہوتا ہے نا، ایسا. تو اس رنگ کو بھی عربی زبان میں ادومت کہا جاتا ہے. اس بنا پر آپ کو گندمی رنگ کی بنا پر آدم کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سی باتیں، علمی نکات ہیں. ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں، اپنے مائنڈ کے لیول کے حساب سے، کہ زمین کی سطح سے آپ کو جو لیا گیا، مٹی جو اٹھائی گئی، اور رنگت جو آپ کی تھی وہ گیہوں کی طریقے سے تھی، تو اس لیے آپ کا نام آدم رکھا گیا، آدم کہا جاتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور اسی بنا پر آپ کی اولادوں کو آدمی کہا جاتا ہے، یعنی آدم والے. ہم لوگ آدمی بولتے ہیں، اکثر ہم آدمی بولتے ہیں. آدمی بولنا یہ غلط ہے ایسا نہیں، پر فصیح، یعنی جس سے پتہ چلے کہ اسے علم ہے. کہیں آپ بولے کوئی علم والے کے سامنے تو ہاں یہ صحیح بول رہا ہے. تو آدمی ٹھیک ہے، لیکن تو آدم ٹھیک ہے، لیکن آدمی یہ صحیح اور فصیح ہے. آدم سے آدمی جو بولتے ہیں، آدمی ٹھیک ٹھاک. یہ مجھ سے ذرا غلط ہو گیا، میں نے آدم سے، تو آدم تو بے شک صحیح ہے ہی. آدمی بولنا، آدمی جو بولتے ہیں ہم لوگ، یہ اوکے، پر آدمی یہ بولنے کی کوشش کیجیے، یہ بالکل صحیح اور فصیح ہے. خیر، تو اس بنا پتہ چلا، آپ کے نام کا معنی پتہ چلا، اور آدمی جو بولتے ہیں وہ کیوں بولتے ہیں. یہ نسبت وہاں سے ہے، آدم علیہ السلام سے.
اب کیا آگے کیا ذکر ہو رہا ہے؟ علم آدم الاسماء. اچھا پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں چند باتیں. ابھی یہاں اس لیے بول رہا ہوں، پہلے نہیں بولا یہاں اس لیے کہ قرآن پاک میں آپ کا نام اب ذکر ہوا ہے. پچھلی آیت میں نام ذکر نہیں تھا، خلیفہ کے طریقے سے بات ہو رہی تھی، اس لیے مفسرین نے یہاں پر بہت سی جگہ پر ذکر ہوا. آدم علیہ السلام کی تفصیل نام وغیرہ جو ہے وہ یہاں پر آیا، اس لیے یہاں ذکر ہو رہا ہے. تو میں بھی آپ کے سامنے یہاں پر اب پیش کر رہا ہوں. آپ کی رنگت کا آپ کو پتہ چلا، بڑی خوبصورت تھے آپ، بہت خوبصورت. فرشتے جو حیران رہ گئے نا، حیرت زدہ دیکھتے تھے پچھلے بہت، اور پھر بننے کے بعد تو اور نکھارا گیا. الحمدللہ بہت خوبصورت. کتابوں میں 60 ہاتھ زیرہ 60 ہاتھ، اس کو تفسیر نجوم الفرقان میں 90 فٹ اتنا طویل تھے اور بڑے خوبصورت. تو جنت میں جب جنتی جائیں گے نا تو وہ اسی سائز کے ہو کر جائیں گے. اب آدم علیہ السلام کی جیسے تخلیق ہوئی ہے اسی تخلیق پر جائیں گے. جو جس شکل کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اسی شکل کے ساتھ جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا. لیکن جہنمی جو ہوں گے ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی. اللہ اکبر. بہت اس تفصیلی ذکر ہے کتابوں میں، بہت زیادہ، ایک دم بالکل. یہاں تک حدیث میں ذکر ہے کہ ان کی ایک داڑھ جو ہوگی نا، دانت، ان کا ایک داڑھ جو ہے وہ کوہ احد کے برابر ہوگا. یعنی ایک پہاڑ جتنی بڑی داڑھ ہوگی تو پھر وہ جہنمی کتنے بڑے ہوں گے. اب اتنے بڑے کیوں کر دی جائیں گے؟ پڑتی رہے، سزا ملتی رہے، تکلیف جھیلتے رہیں گے، پورے بدن پہ تکلیف ہوتی رہے گی، شکل بگاڑ دی جائے گی، صورت بگاڑ دی جائے گی، بدن پورا. اللہ کی پناہ، اللہ امان میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ذرہ ہم ایک سیکنڈ سے بھی، جو نینو سیکنڈ، وہ بھی ہم برداشت نہیں کر بھائی. یہ اللہ کی پناہ، اللہ اپنے امان میں رکھے، جہنم سے ہم سب کو نجات دے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجرنا من النار. یہ پڑھتے رہنا چاہیے. حدیث پاک میں جو جنت کی دعا کرتا ہے، جنت بھی اس کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس کو مجھ میں شامل فرما دے. اور جو جہنم سے استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچائے رہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی دعا کرتی ہے یا اللہ اسے مجھ سے بچا لینا. دعا کرتے رہنی چاہیے. خیر، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر جو ذکر ہوا ہے علم آدم الاسماء، یعنی آدم کو نام سکھائے. کسی اور فضیلت کا ذکر نہیں، بلکہ اس فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ سکھانے کی، علم کی بات ہو رہی کہ آدم کو علم اتنا عطا فرمایا. علم ابھی آگے آئے گا کیا علم عطا فرمایا گیا. تو پتا چلا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت اگر کچھ ہے تو وہ علم ہے. انسان ترقی کر سکتا ہے تو وہ علم کی بنا پر ترقی کر سکتا ہے. دنیاوی علم حاصل کرنا بھی کچھ غلط نہیں ہے، لیکن صرف دنیاوی علوم حاصل کرنا، دین سے دوری اختیار کر لینا، یہ غلط ہے. آج ہمیں اپنے ایمانیات کا ہی علم نہیں ہے. ہم کفریات بکتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایمان سے خارج ہو چکے ہیں. اگر کسی کو سمجھاؤ تو سمجھنے کو تیار نہیں. ہمیں عقیدوں کا، ایمان کا علم صحیح طریقے سے نہیں. اور پھر اعمال کا تو چھوڑ دیجئے. غسل کیسے فرض ہوتا ہے، کیسے اترتا ہے غسل، کیسے فرض غسل کو اتارنا ہے، ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں پتا. پانی بہا رہے ہیں لیکن ناک صاف نہیں کی، میل نہیں نکالا کان میں سے، ناک میں سے، پانی نہیں بہا، گیا غسل ہی نہیں اترنے والا. نیل پالش لگائی ہے عورت نے، غسل فرض تھا، حیض کے بعد نہانا ہے، نہائی، نیل پالش لگی ہوئی ہے، نہا لیے، پانی ناخن پر بہا نہیں، نیل پالش کے پرت پر یعنی اس کے لیئر پر بہہ کے چلا گیا، گیا ناپاک، غسل ہی نہیں اترا. ہمیں اپنے
جو ضروری علوم ہے وہ بھی آج ہماری قوم اس سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بہت برا حال ہے. جتنی آسانیاں ہیں حاصل کرنے کی اتنا ہم دور بھاگ رہے ہیں. وہ الگ دور تھا کہ جب مشکل تھا، وقت میں علم حاصل کرنا مشکل تھا، سفر مہینوں کا سفر کر کر کے لوگ چلے جایا کرتے تھے، گھر بار چھوڑ دیتے تھے. اور یہ انہی کا صدقہ ہے، ان کی محنتوں کا. ہم ان کے سمجھ لیجیے صدقہ کھا رہے ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں کہ آج ہم صحیح طریقے سے مسلمان بنے ہوئے ہیں. ورنہ اللہ کی پناہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا دین ہے، اللہ کو چلانا ہی کیسے، کسی نہ کسی کے ذریعے سے چلا ہی لے گا. پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری لاپرواہی دیکھیے. ہماری فضیلت کیا بتائی گئی؟ علم. ابو البشر ہمارے والد محترم کی فضیلت جو بتائی گئی فرشتوں پر، علم بتائی گئی. اور آج ہم علم سے کتنے دور ہیں. وضو کے فرائض پوچھ لیجیے، ہم بغلے جھانکتے نظر آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کر لیجیے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر سوال کر لیں حضور کی ازواج مطہرات کتنی تھی، کوئی 4 بولے گا، کوئی 7، کوئی اور زیادہ بتائے گا. صحیح تعداد نہیں بتا پائیں گے. ہمارا یہ حال ہو چکا ہے. پھر ہمیں یہ اصلیت نہیں معلوم ہے، حقیقت نہیں پتہ ہے. اور پھر دوسرے جو ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں، جو غیر مسلموں کی طرف سے ہم سے سوالات ہو رہے ہیں، ہم اس کا جواب کیا خاک دیں گے؟ اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو اپنی حقیقی باتیں نہیں پتہ، اصلیت ہی نہیں پتہ، ایمانیات فرائض کے علوم وغیرہ ہی نہیں حاصل ہے، تو ہم کیا بتائیں؟ تو اے مسلمانوں، تمہاری فضیلت جو فرشتوں پر بتائی گئی، تمہارے والد محترم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جو فرشتوں پر بتائی گئی، ثابت کی گئی، وہ علم کی بنا پر ثابت کی گئی. آدم یہ ہے، اسے اتنا علم حاصل ہے، اور اسی علم کی بنا پر میں خلافت دے رہا ہوں. اور تم آج علم سے دور ہو تو پھر تم سمجھ لیجئے لائق اولاد نہیں ہو، نالائق اولاد ہو. ہمارے باپ کی وراثت، تمہارے والد محترم کی وراثت علم ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، اور ہم اسی وراثت سے دور بھاگ رہے ہیں. بالکل کوئی شوق نہیں، کچھ نہیں. اب یہی قرآن کی تفسیر ہے، کئی اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے. یوٹیوب پر چینلز بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں، ویوز دیکھ لیں، ان کو سننے والوں کو دیکھ لیں. اللہ کی پناہ. اور وہیں پر گانوں پر دیکھیے، فلمی چیزوں پر دیکھیے، بلینس میں ویوز آتے ہیں. بلینس یعنی ایک بلین 100 کروڑ ہوتا ہے، بلینس میں. اور بولتے ہیں ارے فلانے کا تو 2 بلینس ہو گئے، 3 بلینس ہو گئے. ارے باپ رے. اور یہاں علمی درس گاہوں، علمی بیانات کے اوپر ویوز دیکھیں. اپنا تو حال جو بھی ہے 2 4 10 15 الحمدللہ. جو اور بڑے بڑے علماء ان کا بھی حال ہزاروں تک بھی نہیں پہنچتا، سالوں میں ان کا تو ایک دن میں بلینس پہنچ جاتے ہیں گانوں کے. اور یہ ہماری قوم کا حال ہے. چلیے مانا غیر مسلم بھی گانے سنتے ہوں گے، چلیے وہ 1 بلین 2 بلین میں سے کم کر لیجئے، آدھا کم کر لیجئے، آدھے سے بھی کم، پر پھر بھی بہت ہے نا. اور ہمارے یہ تو مسلمانوں کے لیے تو کیا ہو رہا ہے. یہ پتہ چلا ہمیں کتنا شوق ہے دینی علم حاصل کرنے کا. کوئی شوق نہیں، کوئی شوق نہیں. اور یہی ہماری فخر کی جو بات تھی وہ یہی علم ہی تھا. اور اسی بنا دیکھیے آج علم کو چھوڑا تو کہاں گرے ہوئے ہیں. نہ دنیا میں آگے بڑھ، دنیا کا علم بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بھائی. غیر دوسری قومیں کہاں جا رہی ہیں، ہم کہاں پر پڑے، لیول دیکھیے. ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے. اتنے برے حال میں کہ ہماری اسکولیں ہمارے سامنے بند ہو رہی ہیں. اسکولیں بند ہو کر ان پر کمپلیکس کھڑے کی جا رہے ہیں، رہائشی کمپلیکس. خود میری زندگی میں نے اپنے ایریا کے 2 اسکولوں کو تو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ وہاں اسکولیں تھیں، بند ہو گئی، وہاں پہ بلڈنگیں کھڑی ہیں. بچپن میں وہاں اسکولیں دیکھا کرتا تھا، اردو میڈیم کی. ختم ہو اردو میڈیم تو بھائی ہمارے سامنے والا چاہتا ہے کہ ہم ختم ہوں، اسے کوشش نہیں کرنی، ہم اپنے ہاتھوں سے کر کے دے رہے ہیں. ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے تو کیا. اللہ ہمیں دونوں جہان کے علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دونوں علوم. دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے بھائی، نہیں چلے گا. یہ صرف 10ویں پاس کر کے آپ نہیں جی سکتے. بہت خراب دور چل رہا ہے، آپ کو آنا پڑے گا آگے. پیچھے بھی عرض کی تھی کہیں پر بیان میں، کرنا پڑے گا. علم ہماری اصلیت جو ہے علم ہے. دونوں علوم حاصل کیجئے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، دینی علوم بھی حاصل کیجئے.
تب جا کر کے ہم یہ کہہ لینے کے لائق ہوں گے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے والد محترم کے لائق اولادیں ہیں. ان کی جو وراثت تھی ہم نے وہ حاصل کی. اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور بھی باتیں علم کی انشاءاللہ وہ اگلے آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. بولنا بہت چاہتا ہوں پر پتہ ہے وقت. پروردگار وقت میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہو سکے تو سبسکرائب کیجئے بھائیوں, سبسکرائب کیجئے, کروائیے, شیئر کیجئے, چینل کو بچانے کی کوشش کیجئے. 2 سال ہونے آئے, کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو چینل ہی بند کر دیں گے یوٹیوب والے. اللہ بچائے رکھے. بھائی کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا, تم کو کیوں ہارڈ ڈسک دیں, اپنی اسپیس کیوں دیں؟ تو حاصل ہونا ضروری ہے بھائی, ان کو کچھ ملنا چاہیے, ورنہ اپنا چینل گیا. اللہ بچائے رکھے. تو کوشش کیجئے, آپ لوگ بھی کوشش کیجئے, ویوز بڑھوائیے, لوگوں میں پھیلائیے تاکہ کچھ بچت ہو سکے اپنی. چلیے, وما علینا الا البلاغ المبین.